بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن هذا النوع وطی الحائض فإن النهي عن قربانها باعتبار الأذى۔ یہ وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 204 ہے اور نہیں سے متعلق فصل جاری ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہی عن الافعال الحسیہ اور نہی عن التصرفات الشرعیہ کی تعریف اور مثالیں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اور اسی قبیل سے حائضہ عورت سے وطی کرنا بھی ہے۔ یہ در حقیقت ایک سوال کا جواب ہے، ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ نہی عن الافعال الحسیہ میں منہی عنہ قبیح لعینہ ہوتا ہے، یعنی نہیں کی وجہ سے وہ مشروع نہیں رہ جاتا، اور نہی عن الافعال الشرعیہ میں منہی عنہ حسن بنفسہ اور قبیح لغیرہ ہوتا ہے، اس لیے وہ نہیں کے بعد بھی مشروع باقی رہتا ہے۔ تو اس پر اعتراض یہ تھا، اشکال یہ تھا کہ حالت حیض میں عورت سے وطی کرنا یہ منہی عنہ ہے، اور یہ فعل حسی ہے۔ تو فعل حسی جب منہی عنہ ہو تو وہ قبیح لعینہ ہی ہوتا ہے، جو اب تک کے بیان سے واضح ہوا ہے، اور حائضہ عورت سے وطی کرنا یہ فعل حسی ہے، منہی عنہ ہے، اور اس کے باوجود اس عورت سے وطی کرنا یہ قبیح لعینہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ قبیح لمعنن فی غیرہ ہے۔ اس لیے کہ حائضہ عورت سے وطی کرنا اس حیثیت سے کہ وہ اس کی بیوی ہے یہ حلال ہے، لیکن اس حیثیت سے کہ وہ حالت حیض میں ہے اور حیض یہ ناپاکی ہے، تو اس اعتبار سے وہ اس سے وطی کرنا یہ ممنوع ہے۔ تو یہاں جو منہی عنہ ہے وہ قبیح لمعنن فی غیرہ ہے، حالانکہ اس ضابطے کے اعتبار سے اسے قبیح لعینہ ہی ہونا چاہیے۔ تو اسی اشکال کا یہ جواب ہے، اور یہ واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ حالت حیض میں وطی کرنا اگرچہ فعل حسی ہے، لیکن یہاں جو منع کیا گیا ہے یہ ایسے معنی کی بنیاد پر نہیں جو اس کی ذات میں ہو، بلکہ ایسے معنی کی بنیاد پر منع کیا گیا ہے جو اس کے غیر میں ہے۔ لہٰذا یہ فعل حسی ہونے کے باوجود یہ منہی عنہ لمعنن فی غیرہ ہے، لہٰذا وہ نہیں کے بعد بھی مشروع باقی رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر یہ غیر یعنی اذی یہ ختم ہو جائے تو اس حالت میں بھی وطی کرنا جائز ہوگا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ ضابطہ کہ نہیں فعل حسی سے ہو تو وہ قبیح لعینہ ہی ہے، یہ کلی نہیں ہے، اس سے بعض افراد مستثنی ہیں۔ تو حالت حیض میں عورت سے وطی کرنا بھی اس کلیہ سے مستثنی ہے، علیحدہ ہے۔ وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ وَطِيُ الْحَائِضِ اور اسی نوع سے حائضہ عورت سے وطی کرنا بھی ہے۔ اس نوع سے مراد کیا ہے؟ وہ نوع جس میں نہیں لمعنن فی غیرہ ہو، حائضہ عورت سے وطی کرنا بھی ہے۔ فَإِنَّ النَّهْيَ عَنْ قُرْبَانِهَا بِاعْتِبَارِ الْأَذَى، یہ قربان قاف کے ضمے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور قاف کے کسرے کے ساتھ قربان بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حائضہ عورت سے جمع کرنے سے نہیں، یہ اذی کے اعتبار سے ہے،
یعنی ناپاکی کے اعتبار سے ہے۔ اس کی دلیل کہ ناپاکی کے اعتبار سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ اے محبوب، آپ سے حیض کا حکم دریافت کرتے ہیں، یعنی حالت حیض میں عورتوں سے جمع کرنے اور ان سے قریب ہونے کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں۔ قل ہوا اذن، آپ فرما دیں کہ وہ ناپاکی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو۔ ولا تقربوہن، اور ان سے قریب نہ ہو، ان سے مجامعت نہ کرو یہاں تک کہ وہ حیض سے پاک ہو جائیں۔ تو اس آیت سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ حالت حیض میں جو عورتوں سے وطی کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ علت اذا کی وجہ سے، ناپاکی کی وجہ سے۔ وَلِهَذَا قُلْنَا يَتَرَتَّبُ الْأَحْكَامُ عَلَى هَذَا الْوَطِي، اور اسی لیے ہم نے یہ کہا کہ اس وطی پر احکام مرتب ہوں گے، یعنی حالت حیض میں عورت سے وطی کرنا یہ قبیح لعین ہی نہیں ہے بلکہ قبیح لغیر ہی ہے، کیونکہ یہ ممانعت ایسے معنی کی بنیاد پر ہے جو غیر میں ہے۔ تو جب غیر میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ منہی عنہ قبیح لغیر ہی ہے، اور جب منہی عنہ قبیح لغیر ہی ہوتا ہے تو وہ مشروع باقی رہتا ہے، اور جب مشروع باقی رہتا ہے تو احکام مرتب بھی ہوتے ہیں اس پر۔ تو اسی لیے ہم نے کہا کہ اس وطی پر یعنی حالت حیض میں عورت سے وطی کرنے پر احکام مرتب ہوں گے۔ اب جب احکام مرتب ہوں گے تو واطی کا احسان بھی ثابت ہوگا۔ واطی کا احسان کیا چیز ہے؟ دیکھیے، یہ آدمی آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، اگر یہ حلال طریقے پر کسی عورت سے وطی کر لیتا ہے تو اسے اصطلاح میں محسن کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اگر یہ کسی دوسری عورت سے زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو اسے کوڑے نہیں مارے جائیں گے بلکہ سنگسار کیا جائے گا، اور اگر آزاد ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، لیکن کسی عورت سے جائز طریقے پر اس نے مجامعت نہیں کی ہے، وطی نہیں کی ہے، تو اب وہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ تو حالت حیض میں اگر عورت سے وطی کر لیتا ہے تو اس وطی سے اسے وطی کرنے والے کا احسان ثابت ہو جائے گا، کیونکہ اس کا وطی کرنا فی نفس ہی حلال تھا، اس کے اندر جو ممانعت آئی وہ دوسرے معنی کی بنیاد پر آئی، تو واطی کا احسان اس سے ثابت ہو جائے گا۔ یعنی اب اس حائضہ عورت سے وطی کر لینے کے بعد اگر وہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو اسے کوڑے نہیں لگائے جائیں گے بلکہ سنگسار کیا جائے گا۔ فَيَثْبُتُ بِهِ إِحْسَانُ الْوَاطِي، تو اس سے واطی کا احسان ثابت ہو جائے گا، یعنی وہ محسن ہو جائے گا۔ اب اگر وہ کسی سے زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو اسے سنگسار کیا جائے گا۔ وَتَحِلُّ الْمَرْأَةُ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ، اور عورت زوج اول کے لیے حلال ہو جائے گی، یعنی کسی عورت کو اس کے شوہر نے 3 طلاق دے دی تو حکم یہ ہے کہ وہ پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، دوسرے شوہر سے نکاح کر لے اور دوسرا شوہر اس سے وطی کرے تب وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ تو ایسے ہی مطلقہ تھی، اس نے ایک مرد سے نکاح کیا
اور اس مرد نے حالت حیض میں اس خاتون سے وطی کی، تو اب اس وطی کی وجہ سے وہ خاتون زوج اول کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یعنی اب اگر یہ طلاق دے دے تو عدت گزرنے کے بعد پہلا والا شوہر اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ وَتَحِلُّ الْمَرْأَةُ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ، اور عورت زوج اول کے لیے حلال ہوگی۔ وَيَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ الْمَهْرِ، اور اس وطی سے مہر کا حکم ثابت ہوگا، یعنی جس طرح سے حالت حیض کے علاوہ میں وطی کرنے سے پورا مہر لازم ہو جاتا ہے، ایسے ہی حیض کی حالت میں وطی کرنے سے بھی پورا مہر لازم ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے بعد وہ طلاق دے دیتا ہے تو طلاق کی عدت بھی گزارنی ہوگی، اور عدت کے زمانے کا جو نفقہ ہے وہ بھی مرد کو ادا کرنا پڑے گا۔ والعدت والنفقت، اور عدت کا حکم بھی ثابت ہوگا اور نفقے کا حکم بھی ثابت ہوگا۔ وَلَوِ امْتَنَعَتْ عَنِ التَّمْكِينِ لِأَجْلِ الصَّدَاقِ كَانَتْ نَاشِزَةً عِنْدَهُمَا فَلَا تَسْتَحِقُّ النَّفْقَةَ، اور اگر عورت قابو دینے سے منع کر دے مہر کی وجہ سے، یعنی حالت حیض میں مرد نے عورت سے وطی کی، پھر عورت جب پاک ہوئی تو اس نے کہا کہ جب تک مہر نہیں دیں گے آپ وطی نہیں کر سکتے ہیں، جماع نہیں کر سکتے ہیں، تو مہر حاصل کرنے کے لیے اس نے جماع کرنے پر شوہر کو قدرت نہیں دی، جبکہ حالت حیض میں شوہر اس سے وطی کر چکا ہے، تو قدرت نہیں دی تو وہ عورت ناشزہ ہوگی، یعنی شوہر کی نافرمان ہوگی، اور صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک وہ نفقہ کی مستحق نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب عورت ناشزہ ہوتی ہے تو وہ نفقہ کی مستحق نہیں ہوتی ہے، تو اس صورت میں صاحبین کے ہاں چونکہ وہ ناشزہ ہے اس لیے نفقہ کی مستحق نہیں ہوگی۔ وَلَوِ امْتَنَعَتْ عَنِ التَّمْكِينِ لِأَجْلِ الصَّدَاقِ كَانَتْ نَاشِزَةً عِنْدَهُمَا، اور اگر عورت نے مہر کی وجہ سے یعنی مہر حاصل کرنے کے لیے قابو دینے سے منع کیا تو وہ ناشزہ ہوگی صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک، فلا تستحق النفقۃ، تو وہ نفقے کی مستحق نہیں ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس صورت میں وہ نفقے کی مستحق ہوگی۔ وحرمۃ الفعل لا تنافی ترتب الاحکام، اب دوسرا مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ فعل کا حرام ہونا یہ احکام کے ترتب کے منافی نہیں ہے۔ یہ بھی در حقیقت ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ وہ سوال مقدر یہ ہے کہ احکام شرعیہ یہ نعمت ہیں، تو حکم شرعی کسی سبب حرام کی وجہ سے ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حکم شرعی یہ نعمت ہے، اور نعمت کا ثبوت یہ معصیت یا حرام کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ لہذا جب فعل حرام ہوگا تو احکام شرعیہ اس پر مرتب نہیں ہوں گے۔ تو اسی سوال مقدر کا یہ جواب ہے کہ فعل کا حرام ہونا الگ چیز ہے اور احکام شرعیہ کا ترتب الگ چیز ہے، دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ فعل فی نفسہ ہی حرام ہو لیکن احکام شرعیہ کا ترتب ہو، جیسے حالت حیض میں عورت کو طلاق دینا یہ ممنوع ہے، لیکن اگر شوہر نے حیض کی حالت میں طلاق دے دی تو طلاق پڑ جاتی ہے۔ یا جیسے غصب کیے گئے پانی سے وضو کرنا یہ حرام ہے، دوسرے کا پانی ہے غصب کر لیا اب اس سے وضو کرتا ہے تو یہ حرام ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس نے وضو کر لیا تو اس کا وضو ہو جائے گا، اب اس وضو سے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن کریم کو مس بھی کر سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فعل کا حرام ہونا الگ چیز ہے اور حکم کا اس پر مرتب ہونا یہ الگ چیز ہے۔ ایسے ہی کسی کی کمان غصب کر لیا اور اس سے شکار کیا تو
غصب کردہ کمان سے شکار کرنا یہ حرام ہے، لیکن شکار کر لیا کہ یہ شکار حرام نہیں ہوگا بلکہ وہ حلال ہوگا۔ ایسے ہی غصب کی گئی چھری سے اپنا جانور ذبح کیا تو ظاہر ہے غصب کی ہوئی چھری کا استعمال یہ حرام ہے کیونکہ اس پر حق ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس چھری سے اپنا جانور ذبح کر لیا ہے تو وہ جانور حلال ہوگا۔ ایسے ہی غصب کی ہوئی زمین میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا یہ پڑھنا حرام ہے، لیکن نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی اور مصلی اس کی ادائیگی سے فارغ ہو جائے گا۔ ایسے ہی جمعہ کے وقت اذان ہو رہی ہو تو اس وقت خرید و فروخت کرنا یہ ممنوع ہے، حرام ہے، لیکن اگر کوئی خرید و فروخت کر لیتا ہے تو بیع ہو جائے گی اور حکم اس کا مرتب ہو جائے گا۔ مشتری مبیع کا مالک ہو سکتا ہے اور بائع یہ ثمن کا حقدار ہو سکتا ہے۔ تو اس سے ان مثالوں سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ فعل کا حرام ہونا الگ چیز ہے اور احکام کا ترتب الگ چیز ہے، دونوں میں منافات نہیں ہے۔ وحرمت الفعل لا تنافی ترتب الاحکام، اور فعل کا حرام ہونا ترتب احکام کے منافی نہیں ہے۔ کا طلاق الحائض والوضوء بالمیاہ المغصوبہ، جیسے حائضہ عورت کو طلاق دینا، غصب کیے گئے پانیوں سے وضو کرنا، والاصطیاد بقوس مغصوبہ، غصب کی گئی کمان سے شکار کرنا، والذبح بسکین مغصوبہ، اور مغصوبہ چھری سے ذبح کرنا، والصلاۃ فی الارض المغصوبہ، اور غصب کی گئی زمین میں نماز ادا کرنا، والبیع فی وقت النداء، اور اذان کے وقت میں خرید و فروخت کرنا۔ فإنه يترتب الحكم على هذه التصرفات مع اشتمالها على الحرمة، یقیناً ان تصرفات مذکورہ پر حکم کا ترتب ہوتا ہے باوجود کہ تصرفات حرمت پر مشتمل ہیں، یعنی یہ حرام ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے مگر پھر بھی احکام کا ترتب ہوتا ہے۔ وباعتبار هذا الاصل قلنا، اور اس اصل کے اعتبار سے ہم نے کہا، یعنی اصل کیا ہے کہ نہیں یہ وجود مشروعیت کے منافی نہیں ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا ہے کہ نہیں کے بعد بھی منہی عنہ مشروع رہے، تو نہیں یہ وجود مشروعیت کے منافی نہیں ہے۔ اس اصل کے اعتبار سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا میں کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محدودین فی القذف کے تعلق سے کہ ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، تو ہم نے یہ کہا کہ فاسق یہ اہل شہادت سے ہے، یعنی فاسق یہ فی نفس ہی شہادت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب نکاح میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے، لہٰذا اگر نکاح کے گواہ فاسق ہو جاتے ہیں تو نکاح منعقد ہو جائے گا، نکاح صحیح ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو کہا گیا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس میں شہادت قبول کرنے سے نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ شہادت کے قبول کرنے سے روکنا اسی وقت ہوگا جب کہ وہ اہل شہادت سے ہو، کیونکہ شہادت کے بغیر شہادت قبول کرنے سے نہیں یہ محال ہے۔ یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کوئی نابینا ہے، اس سے کہا جائے کہ مت دیکھنا یا اسے دیکھنے مت دینا، تو اسی طرح سے اگر وہ شہادت کا اہل نہ ہو تو پھر اس کے قبول کرنے سے منع کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ فساق یہ اہل شہادت سے ہیں، لیکن یہ ادائے شہادت کے اہل نہیں ہیں، تو جو ان کی شہادت کو قبول کرنے سے منع کیا گیا ہے یہ ادا میں فساد کی وجہ سے ہے، اس لیے نہیں کہ ان کے اندر شہادت کی اہلیت ہی نہیں ہے، شہادت ہے لیکن شہادت کو ادا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے ادا میں فساد ہے۔ دیکھیے اس کا ترجمہ، فَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْأَصْلِ قُلْنَا،
فی قولہ تعالی ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور اس اصل کے اعتبار سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا میں کہا ان الفاسق من اہل الشہادت، کہ فاسق اہل شہادت سے ہے، فینعقد النکاح بشہادۃ الفساق، تو فاسقوں کی گواہی سے نکاح منعقد ہو جائے گا، لأن النہی عن قبول الشہادت بدون الشہادت محال، اس لیے کہ قبول شہادت سے نہیں، شہادت کے بغیر محال ہے۔ وإنما لم تقبل شہادتهم لفساد فی الاداء، اور ان کی شہادت یعنی فاسقوں کی محدودین فی القذف کی شہادت قبول نہیں کی گئی ادا میں فساد کی وجہ سے، نہ کہ سرے سے شہادت نہ ہونے کی وجہ سے۔ یعنی جو کہا گیا ان کی شہادت قبول نہ کرو، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس شہادت ہے، وہ شہادت کے اہل ہیں، لیکن شہادت قبول نہیں کی جائے گی ادا میں فساد کی وجہ سے۔ وعلی ھذا لا یجب علیہم اللعان لأن ذلك اداء الشہادت ولا اداء مع الفسق، اور اس بنیاد پر فاسقوں پر لعان واجب نہیں ہوگا۔ لعان کی صورت یہ ہوتی ہے کہ شوہر اگر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور بیوی انکار کرتی ہے تو ایسی صورت میں لعان کی نوبت پیش آتی ہے۔ قاضی کے سامنے مرد اور عورت دونوں 4 مرتبہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ شوہر یہ کہتا ہے کہ جو اس نے بیوی کو زنا کے تعلق سے کہا ہے اس میں وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر اس نے جھوٹی تہمت لگائی ہو۔ پھر اس کے بعد عورت بھی 4 مرتبہ شہادت دیتی ہے کہ شوہر اس سلسلے میں جھوٹا ہے جو وہ تہمت لگا رہا ہے زنا کی، اور 5ویں مرتبہ وہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہو مجھ پر اگر شوہر سچ بول رہا ہے زنا کے سلسلے میں۔ تو یہ لعان حقیقت میں مرد کے لیے حد قذف کے درجے میں ہے اور عورت کے لیے یہ حد کے درجے میں ہے، یعنی یہ کوڑا مارنے کے درجے میں ہے یا سنگسار کرنے کے درجے میں، جو اس کی حد ہوتی ہے اس کے درجے میں ہوگا۔ تو اب لعان اس پر کیوں ضروری نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ لعان بھی لعان میں بھی ادائے شہادت ہے، وہ بھی 1 بار نہیں 4 بار ہے۔ تو جب وہ ادائے شہادت کا اہل نہیں ہے، صرف شہادت کا اہل ہے اور لعان میں ادائے شہادت ہے، لہذا فاسقوں پر لعان واجب نہیں ہوتا ہے۔ وعلی ھذا لا یجب علیہم اللعان، اور اس بنیاد پر ان فاسقوں پر لعان واجب نہیں ہوتا ہے، لأن ذلک اداء الشہادت، اس لیے کہ لعان یہ ادائے شہادت ہے، ولا اداء مع الفسق، اور فسق کے ساتھ ادائے شہادت کی صورت نہیں ہے، لہذا فاسقوں پر لعان بھی نہیں ہے۔ یہ فصل مکمل ہوئی اور آج کا آپ کا سبق بھی پورا ہوا۔